بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کا مسئلہ ایک قدیم اور پیچیدہ مسئلہ ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے لوگوں کے درمیان متنازع علاقے پر مبنی ہے۔ 1947 میں یہ مسئلہ زمینی تقسیم کے بعد اور اسرائیل کی تشکیل کے بعد بڑھ گیا۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان انتخاباتی، فوجی اور سیاسی جدوجہد جاری ہے۔ مسئلہ فلسطین کا حل امن اور عدالتی حلول کی ضرورت ہے تاکہ دونوں جماعتوں کے لوگوں کے حقوق کی پیداوار ہو سکے۔ فلسطین ایک خوبصورت سرزمین ہے جو مشرق وسطیٰ میں واقع ہے۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہاں کے لوگوں کی ثقافت بھی بہت روشن اور رنگین ہے۔ یہاں کے لوگوں کی آزادی کا مسئلہ دنیا کے زیادہ تر حصوں میں مشہور ہے۔ مسئلہ فلسطین کو عام طور پر حالات حاضرہ میں ایک قومی سیاسی مسئلہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں بظاہر دو قومیں یعنی عرب اور اسرائیل حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہے جو تاریخ میں ظلم، بربریت، امید، روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہے۔ ملک شام کے جنوبی علاقہ کو فلسطین کہتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین پر فصل اگائی اور جہاں پر انسان انسانی بستی بنا کر رہنے لگے وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس کو یہود و نصارہ کی کتابوں میں زمین موعود کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہاں 3000 سال قبل از مسیح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں پر ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم ہیکل بنایا گیا، جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت لحم یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ شہر یروشلم بھی فلسطین میں ہی ہے اور آپ یہیں سے ہی مصلوب کیے گئے۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں بھی اس سرزمین کو بہت بابرکت اور پاک کہا گیا ہے، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 مہینوں تک رکے اور نماز بھی ادا فرمائی، اور معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لے گئے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی، لہٰذا بیت المقدس کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر جب یروشلم میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور وہ ہم آج مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں جو آج بھی دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ تقریباً 500 سالوں تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا جہاں بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس زمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن سال 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں ہو گیا، لیکن بہت ہی جلد اللہ نے ایک بہادر پیدا کیا جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا، جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا، جس پر مملوکوں اور پھر عثمانی قوتوں نے حکومت کی۔ جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ ہیکل سلیمانی عثمانی یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی۔ اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ تباہ کر دیا تھا اور یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، لہٰذا یہودیوں کا یہ مقصد تھا کہ قیامت کے قریب تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں یہودی ریاست کا قیام کر کے ہی ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن وہ آخری عثمانی سلطان عبدالحمید کے جیتے جی اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔
دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سالوں سے ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھا۔ 19ویں صدی میں ایک تحریک کا آغاز ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر سے پہلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے تاکہ اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودیوں کو ان کا حق ملے۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ لہٰذا یورپی ممالک نے اس تحریک کی حمایت کی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے۔ لہٰذا اس صورت میں UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا اور یونائیٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا، جبکہ شہر یروشلم کو یونائیٹڈ نیشن نے اپنے کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے۔ آخر کار 14 مئی 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا، لیکن اسرائیل کے عرب ممالک نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اسرائیل نے جنگ کا آغاز کیا۔ ایک ایک کر کے تمام ملکوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اسرائیل نے یونائیٹڈ نیشن کے خلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھے۔ نتیجتاً 7 لاکھ فلسطینی مسلمان گھر سے بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1966 کو ایک بار پھر عرب کی طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے ہوئے، جسے 6 روزہ جنگ یعنی 6 Days of War کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ لہٰذا اب فلسطینی مسلمان ویسٹ بینک اور غزہ میں سمٹ کر رہ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں اب بھی ختم نہ ہوئیں، بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقہ پر بھی اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا تھا، جس کے رد عمل میں کئی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خون ریزی، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جو اب تک جاری ہے۔